شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ ہے ہماری، آیت نمبر 196 کی ہم نے ابتدا کر دی تھی، لیکن ہماری آیت مکمل نہیں ہوئی تھی، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ بقرہ آیت نمبر 196. حج کا ذکر چل رہا ہے. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر حج اور عمرے کی جب نیت کرو تو اس کو پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور کہیں گر جاؤ تو جو قربانیاں میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر اپنا سر منڈا لے تو اس کو چاہیے کہ فدیے کے طور پہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ 3 آپشنز ہیں کہ جو احرام کھولنے سے پہلے، یعنی کہ وقت آنے سے پہلے سر منڈانا چاہتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو کر سکتا ہے، اجازت ہے. لیکن اس کا فدیہ بتا دیا، یا تو 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو نصف سا تقریباً 1 کلو کھانا دے یا 1 بکری قربان کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم کو امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے اسے حسب مقدور قربانی دینی ہے. یعنی بات کیا کی جا رہی ہے کہ تم ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے مہینے کون سے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے، یا تو محرم کا پورا مہینہ، عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کا پورا مہینہ، یہ 3 حج کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں جو حج کے مہینے ہیں، جاہلی عرب ان مہینوں میں عمرہ کرنا کبیرہ گناہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ حج کے مہینوں میں کوئی عمرہ کرے. عمرے کے لیے انہوں نے الگ سے مہینہ رکھا ہوا تھا، رجب کا مہینہ. نارملی وہ رجب میں کیا کرتے تھے یا باقی دنوں میں کرتے تھے. تو اب یہاں اسلام نے اجازت دے دی کہ ان حج کے مہینوں میں تم جب حج کرنے آ رہے ہو تو تم عمرہ بھی کر سکتے ہو. اور یہ بہت بڑی اللہ کی مہربانی کہ اس نے اس چیز کی اجازت دے دی. تو پھر شکرانے کے طور پہ ایک ہدی دینی ہوگی، یعنی قربانی کرنی ہوگی، جانور قربان کرنا ہوگا. تو کوئی شخص صرف عمرہ کر رہا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہاں کیا کہا گیا کہ جو عمرہ اور حج دونوں ایک سفر میں کر رہا ہے اس کے لیے ہدی ہے. اگر کوئی صرف عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے والے تو کوئی قربانی نہیں دیتے. اگر کوئی شخص صرف حج کر رہا ہے، اور ایسا بھی حج ہوتا ہے جس کو کہ افراد کہا جاتا ہے، حج افراد، یہ 2 مشہور ہیں عام طور پہ. حج افراد ہے. حج افراد، فرد کا مطلب ہوتا ہے تنہا، اکیلا. یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں کہ عمرہ نہیں کیا جاتا. اس کا تھوڑا آگے بھی ذکر ابھی آ رہا ہے، ہم دیکھ لیں گے. ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کرنا اور حج بھی کرنا، یہ عام طور پہ تقریباً ساری دنیا سے آنے والے حجاج یہی حج کرتے ہیں. اس کو حج تمتع کہتے ہیں، حج تمتع. تو یہ میجورٹی سمجھے کہ 90
5% لوگ تو حج تمتع کرتے ہیں. یعنی کہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے گئے, مکہ پہنچے, مکہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیتے ہیں میقات پر, پھر جا کر عمرہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل آتے ہیں باہر, پھر انتظار کرتے ہیں. کس کا انتظار کرتے ہیں؟ 8 ذی الحج کا. جب 8 ذی الحج آتا ہے پھر دوبارہ سے احرام کی پابندیاں اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے عام طور پہ, یہی طریقہ ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے حج کرنے کا. اچھا, ایک اور بھی حج ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر رہے ہیں, لیکن وہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ کس طرح ہوتا ہے کہ مکہ پہنچنے سے پہلے میقات پر احرام باندھ لیا اور جا کے عمرہ کر لیا, ٹھیک ہے. عمرہ کرنے کے بعد احرام کے پابندیوں سے باہر نہیں آئے, خوشبو نہیں لگا سکتے, شوہر بیوی کا تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا, یہ ساری پابندیاں. اچھا, بال نہیں کٹوا سکتے, یہ ساری پابندیاں نافذ رہتی ہیں. کب تک؟ جب تک کہ حج کے دن آ جائیں. جس احرام سے عمرہ کیا تھا اسی احرام سے پھر وہ حج کرتے ہیں, اور جب وہ حج کر چکتے ہیں اس کے بعد پھر احرام کے پابندیوں سے باہر آتے ہیں. یہ مشکل والا حج ہے, عام طور پہ لوگ یہ حج نہیں کرتے. اس کا نام ہے حج قران. قرن کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو یہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں جمع کر دیتے ہیں. حج قران. تو یہ 3 طرح کے حج ہیں. باہر سے آنے والے قران کرتے ہیں یا تمتع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب وہ یہ کریں کہ ایک ہی سفر میں عمرہ کر رہے ہیں اور اسی سفر میں حج کر رہے ہیں, تو پھر وہ شکرانے کے طور پہ اللہ کے نام پر قربانی کریں, کم سے کم 1 بکری. پھر کیا فرمایا آگے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ. اور جو نہ پائے, کون نہ پائے؟ کوئی اتنا غریب ہے, اتنا کم پیسہ ہے کہ وہ بمشکل جوڑ جاڑ کے حج کرنے کے لیے آ گیا, اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ جانور کے پیسے دے, قربانی کے پیسے دے, ٹھیک. تو کیا کرے پھر؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو کمپنسیٹ کرے. پھر مالی عبادت نہیں ہے تو بدنی عبادت سے کمپنسیٹ کرے اس کو. وہ کیا ہے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے. وَسَبْعَةٍ. اور 7 روزے رکھے اِذَا رَجَعْتُمْ. تو 7 روزے رکھو جب تم گھروں کو لوٹ جاؤ. حج پورا ہو گیا, اپنے وطن واپس چلے گئے, اب 7 روزے وہاں جا کے رکھ لو. یہ کس کا کمپنسیشن ہے؟ ہدی نہ دینے کا. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پھر یہ کرے. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ. یہ پورے 10 ہو گئے. اچھا, اب ہم نے کیا بات کی کہ باہر سے آنے والے تمتع کرتے ہیں یا قران کرتے ہیں. اب کون رہ گئے؟ مکہ کے رہنے والے, حرم کے رہنے والے. ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو جو حرم کے رہنے والے ہیں وہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں. وہ یعنی کہ وہ عمرہ نہیں کرتے, وہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھتے ہیں. 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھتے ہیں. کون؟ مکے کے رہنے والے. اور وہ احرام باندھ کر وہ پھر سیدھے کہاں چلے جاتے ہیں؟ عرفات چلے جاتے ہیں. کلیئر؟ یہی بات آگے فرمائی ہے. فرمائے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. تو مسجد حرام کے قریب رہنے والے کون ہیں؟ جو حرم میں رہتے ہیں. وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ حج افراد کرتے ہیں, صرف حج افراد کرتے ہیں. وہ پھر قران یا تمتع نہیں کرتے اور وہ عمرہ نہیں کرتے. وہ ڈائریکٹلی احرام باندھ کے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد حرام آتے ہیں کیا عمرہ کرنے کے لیے؟ نہیں. تمتع اور قران کرنے والے پہلے عرفات جاتے ہیں کہ مسجد حرام؟ مسجد حرام پہلے جاتے ہیں, پھر جب حج کے دنوں میں عرفات جاتے ہیں. اور افراد کرنے والے احرام باندھ کر مسجد حرام آ کر طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا, کہ سیدھے عرفات جاتے ہیں؟ وہ سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں, وہ صرف حج افراد کرتے ہیں. فرمایا واتقوا اللہ. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو.
وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو یہاں پر ذرا وارن کر دیا کہ بہت محتاط ہو کے بہت دل کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرنا ہے. بہت عظیم عبادت ہے, ونس ان اے لائف ٹائم عبادت ہے, اور یہ لائف چینجنگ عبادت بن جاتی ہے لوگوں کے لیے. حقیقت ہے, حقیقت میں جو تقوی کے ساتھ اور اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر پانے کے لیے پورے اسپرٹ کے ساتھ, پوری روح کے ساتھ جو حج کرتے ہیں, ان کی تو زندگیاں کچھ کی کچھ ہو جاتی ہیں. حج کے لیے جاتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں, حج سے آتے ہیں تو بالکل بدل چکے ہوتے ہیں, بہت اللہ سے قریب آ چکے ہوتے ہیں. تو اسی کا یہاں پر دراصل ذکر کیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جانو کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے. تو حج کے ریچولز کو لائٹلی نہیں لینا, جیسا بتا دیا ویسا ہی کرنا ہے.